اور اب خبریں تفصیل سے۔ بانڈی پورہ کے گریز سیکٹر کے وکتور علاقے میں آج پاکستان نے پھر ایک بار فوج کی اگلی چوکیوں کو نشانہ بنا کر بلا اشتعال شیلنگ شروع کی۔ اس بلا جواز شیلنگ کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس دوران فوج نے بھی پاکستان کی بلا اشتعال فائرنگ اور مورٹار شیلنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ آخری اطلاع ملنے تک اس گولہ باری سے علاقے میں کسی بھی قسم کے جانی و مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ضلع راجوری کے سندربنی سیکٹر میں پاکستانی فوج نے ایل او سی پر فائر بندی معاہدے کی ایک مرتبہ پھر خلاف ورزی کی ہے۔ دشمن کی فائرنگ کا خود ہندوستانی فوج نے بھی بھرپور جواب دیا۔ اس واقعے میں نائک انیش تھامس شدید طور پر زخمی ہو گئے اور بعد میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ این آئی اور محکمہ انکم ٹیکس نے سری نگر شہر میں متعدد مقامات پر مشترکہ چھاپے مارے۔ این آئی اے نے سری نگر کے ڈلگیٹ، سورا اور گوگجی باغ علاقوں میں چھاپے مارے۔ ڈلگیٹ میں ایک مشہور ہوٹل پر چھاپا مارا گیا، جبکہ سورا میں بی ایڈ کالج پر چھاپا مارا گیا۔ پولیس اور سی آر پی ایف نے ان چھاپوں کے دوران این آئی اے اور محکمہ آئی ٹی کی ٹیموں کی مدد کی۔ چھاپے کئی گھنٹوں تک جاری رہے اور ذرائع کے مطابق ان چھاپوں کے دوران متعدد حساس دستاویزات برآمد کیے گئے۔ دن بھر جو ہے این آئی اے کی چھاپہ ماری جاری رہی۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں ڈل گیٹ اور سورا علاقے میں این آئی اے کے چھاپے پڑے۔ یہاں پہ دن میں جو ڈل گیٹ کا ایریا ہے وہاں پہ ہوٹل پائن سپرنگ جو ہے وہاں پہ این آئی اے کا چھاپہ پڑا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے رشتہ دار کا ہوٹل ہے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو دن بھر یہاں پہ تلاشی کارروائیاں این آئی اے کی چالو رہیں اور جو دستاویزات ہیں یا بینک ڈیٹیلز ہے ان کی جانچ کی گئی، اور جو باقی جو مٹیریل ہوتا ہے جیسے فائنینشیل جو مٹیریل ہوتا ہے اس کی جانچ کی گئی۔ تو پوری طرح سے دن بھر یہاں این آئی اے نے جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں، ذرائع کے مطابق کافی سارے جو ایسے دستاویزات ہیں جو این آئی اے کے ہاتھ لگے ہیں یہاں پہ، جو انہوں نے اپنے ساتھ ہی لیے ہیں۔ فیروز وانی کے ساتھ پرویز بھٹ، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ جموں کشمیر میں آج 1590 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں، جبکہ مزید 18 افراد اس وبا کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں ڈویژن سے 832 اور کشمیر ڈویژن سے 758 افراد کا کورونا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ اسی مدت کے دوران جموں ڈویژن سے 11 اور کشمیر ڈویژن سے 7 اموات ہوئی ہیں۔ وہیں 747 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں اسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ یو ٹی میں ابھی 19,503 ایکٹیو کیسز ہیں۔ ایک سال سے زائد عرصے کے بعد اتھارٹی نے آج سری نگر میں پی ڈی پی یوتھ ونگ کو میٹنگ کی اجازت دی۔ اس میٹنگ میں پی ڈی پی کے سینئر لیڈروں جیسے نائب صدر عبدالرحمان ویری، جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجرہ، یوتھ صدر وحید پرہ، ایم ایل اے واجی اعجاز میر اور قومی ترجمان سہیل بخاری نے شرکت کی۔ اس اجلاس کا بنیادی ایجنڈا اگست 2019 سے زیر حراست نوجوانوں کی رہائی اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی گھر میں نظر بندی سے رہائی کے لیے دباؤ بنانا تھا۔ اس موقع پر پی ڈی پی یوتھ ونگ کے صدر وحید پرہ نے کہا کہ حکومت کو طاقت کا استعمال کرنے کی بجائے وادی میں بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ انہوں نے وادی میں 4G سروس بحال نہ کرنے پر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ خاموشی کا ہمارے لیے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ پہلے ایلیگلی ہمیں ہاؤس ارسٹ رکھا، پہلے ڈیٹینشن میں رکھا، نہ کوئی ڈاکیومنٹ دیا نہ کوئی پیپر دیا۔ ایک سال کے بعد بھی ہمیں کل پارلیمنٹ میں جب انہوں نے کہا کہ کوئی ارسٹ ہی نہیں ہے، اس کے بعد جب ہنگامہ یہاں پہ ہوا تو دے الاؤڈ اس ٹو ہولڈ دس میٹنگ۔ تو اٹ ہیز بین ایک ایئر آف سائلنس، ڈینائل اینڈ انجسٹس ود کشمیر۔ وی ریجیکٹ دس ٹریٹمنٹ، اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوا، یہی سرکار نارتھ ایسٹ میں لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں ناگا پیس ایکارڈ کرتی ہے۔ چائنا میں ملٹری کو بولتی ہے آپ ڈائلاگ کریے چائنا کی ملٹری کے ساتھ، جہاں یہاں لائن آف کنٹرول پہ یہی سرکار کرتارپور میں پاکستان سے بات کرتی ہے اور کرتارپور کوریڈور کو پاسبل کرتی ہے۔ یہی سرکار
ہر جگہ جہاں کچھ مدعے ہوتے ہیں وہاں بات چیت سے مسئلے حل کرتی ہے. طالبان پیس ٹاکس میں آپ دیکھیے انڈیا کی پوزیشن ڈائلاگ کی ہے, اور جب کشمیر کی بات آتی ہے تو یہاں ڈنڈا چلاتے ہیں, فوج چلائیں گے یا تو لوگوں کو ڈیٹینشن میں کریں. آج بھی اس وقت بھی کشمیر کے نوجوان سینکڑوں جوان جیلوں میں ہیں. تو ہم نے آج کی میٹنگ میں وی ہیو ساٹ ریلیز آف آل پولیٹیکل پرزنرس اور امیڈیٹ ریلیز. سیکنڈلی جو نوجوان خاص کر بند ہے ان کے لیے ہم نے بات کی رہائی کے لیے, اور خاص کر ہماری پارٹی کی پریزیڈنٹ خود ابھی جو پہلی اور آخری ویمن چیف منسٹر رہی اسٹیٹ کی, اور بیٹی بچاؤ کا جو کیمپین اس گورنمنٹ کا اٹس اے فلاڈ تھنگ. تو ایک فیمیل چیف منسٹر کو آپ نے ڈیٹین کیا ایلیگلی, تو اس کے بعد یہ سارا کیمپین, اور آپ پارلیمنٹ میں دیکھیے کہیں پہ بھی. تو ہمارا مدعا یہ ہے کہ آپ اگر بات چیت کر رہے ہو ہر جگہ, کشمیر میں آپ ڈنڈا اور گولی کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ ادھر پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہاجرہ نے الزام لگایا کہ پولیس کے ذریعے انہیں یوتھ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی تھی, تاہم وہ ایک پرچی دینے میں کامیاب ہو گئے اور میٹنگ والے مقام پر پہنچ گئے. بھانجورہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسپیشل سٹیٹس کی بحالی کے لیے ان کی جنگ جاری رہے گی. یہ بات ہوم منسٹری کی طرف سے یہ جواب آیا, ریٹن جواب آیا کہ ریاست جموں و کشمیر میں کوئی بھی ہاؤس اریسٹ نہیں ہے. تو ایک طرف سے مجھے دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی. دکھ اس لیے ہوا کہ 13.5 مہینے سے میں نظر بند ہوں, ہاؤس اریسٹ ہوں. میں ہی نہیں بلکہ ہمارے متعدد لیڈران جو ہیں پی ڈی پی کے وہ نظر بند ہیں. لیکن جب انہوں نے کل پارلیمنٹ میں کہا تو مجھے یہ خوشی بھی ہوئی کہ شاید ہم اب آزاد ہو گئے. تو آج میں نے کوشش کی, آج ہمارے یوتھ ونگ نے یہاں میٹنگ رکھی تھی, تو میں نے کوشش کی کہ اگر پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آزاد ہوں. تو میں گھر سے نکلا, لیکن جب نکلا تو اپنے گیٹ پہ مجھے سیکورٹی والوں نے روکا, انہوں نے جانے نہیں دیا. کئی ساتھی میرے ساتھ بھی تھے, انہوں نے جانے نہیں دیا, دروازہ بند کیا, گیٹ بند کیا. تو زبردستی میں نے گیٹ کھولا اور میں نکلا, پیدل نکلا میں وہاں سے. باہر گاڑی تھی اور باہر گاڑی میں بیٹھ کے میں یہاں پرائیویٹ گاڑی میں, یہاں کوئی سیکورٹی نہیں, کچھ نہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بلاک دیوس کے موقع پر کنمو کا دورہ کیا. انہوں نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور سماجی و اقتصادی ترقی اور عوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. ایل جی نے عوامی مطالبات سنے اور وقت پر اس کے ازالے کی یقین دہانی کرائی. لیفٹیننٹ گورنر نے ترقیاتی ضروریات کو ترجیح دینے اور پی آر آئیز کو مضبوط بنانے کے لیے عوامی شراکت کے ساتھ باہمی منصوبہ بندی پر زور دیا. انہوں نے موقع پر مستحقین کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر کے شرما نے ضلع گاندربل کے دورے کے دوران جن ابھیان کے تحت شروع کردہ بلاک دیوس کی کارروائی کا معائنہ کیا, جو ضلع کے تمام بلاکس میں شروع کیا گیا ہے. گاندربل بلاک کے علاوہ مشیر نے بلاک کنگن سمیت ضلع کے متعدد بلاکس کا دورہ کیا اور کہا کہ جن ابھیان کا مقصد خدمت کی فراہمی اور کم سے کم وقت میں عوامی شکایات کے ازالہ اور فلاحی منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کرنا ہے. بیک ٹو ولیج تیسرے مرحلے کے تحت عوامی شکایات سننے کے لیے متعلقہ محکموں کے تمام اہلکار تمام بلاکس پر موجود تھے. بعد میں مشیر شرما نے مزدور امدادی اسکیم کے تحت مستفید ہونے والوں کے لیے 14 لاکھ روپے کے چیک حوالے کیے. علاوہ ازیں کے سی سی کے تحت پاس بکس, ہیئرنگ ایڈز اور انکم سرٹیفکیٹ بھی مستفید افراد کے حوالے کیے گئے. آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ محسوس نہیں کرے کہ اس کو ڈپٹی کمشنر صاحب کا اور ایس ایس پی جو ہیں سینئر ایڈمنسٹریشن, ان سے ملنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو ایک تو اس پیریڈ میں جو لوگوں کے ایڈمنسٹریشن کی جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن ہے ڈسٹرکٹ کی, ان کے پاس پہنچنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے. یہ ہمارا جو بیک ٹو ولیج 3 آنے والا ہے, اس بار کا بیک ٹو ولیج 3 جو ہے وہ پہلے بیک ٹو ولیج 1 اور 2 جو ہوئے ہیں اس سے تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے انویساجڈ ہے. ایک تو وہ 8-10 دن چلے گا تاکہ ڈفرینٹ جگہ میں لوگ ڈفرینٹ ڈیٹس کے اوپر جا سکیں. اس بار گیسٹڈ آفیسر جو گاؤں میں نیوز ہوں گے بیک ٹو ولیج 3 میں, وہ 3 days and 2 nights اپنے گاؤں میں رہیں گے. بڈگام کے کانہما ماگام میں بھی بیک ٹو ولیج شروع کرنے کے ضمن میں جن ابھیان یعنی بلاک دیوس منایا گیا. چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے تقریب میں مہمان خصوصی کے بطور شرکت کر کے اس مہم کا آغاز کیا. تقریب میں کافی تعداد میں عام لوگوں نے شرکت کی. چیف سیکرٹری نے لوگوں کے درپیش مسائل سنے اور موقع پر ہی متعلقہ افسران سے جواب طلب کیا. بی وی آر سبرامنیم نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جموں کشمیر میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا. تقریب میں اسکولی بچوں میں یونیفارم, بیگ اور سپورٹس کٹس بھی تقسیم کیے گئے.
मुहिम आवाम या जन अभियान जो भी बोलो उस नाम से शुरू किया है। सारे अधिकारी हफ्ते में बैठेंगे वेडनेसडे को और वहाँ पर खास करके पब्लिक के पर्सनल प्रॉब्लम्स मैंने नॉट बड़ी बड़ी डिमांड्स वो B2B में लेंगे, जैसे स्कॉलरशिप, किसी का बैंक का प्रॉब्लम या किसी का डोमिसाइल का या किसी सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो, वो सबकी यहाँ लेके या जहाँ तक हो सके उसी दिन, नहीं तो अगले वेडनेसडे को यहीं पर निराकरण करें। और दूसरा, शिकायतों को लेके वो दर्ज करें। तीसरा, जनरली पब्लिक से बातचीत करें। गुज़श्ता साल हुए बैक टू विलेज में तामीराती काम न होने पर लोगों में पाई जा रही बरहमी से मुताल्लिक़ हमारे नुमाइंदे के जरिए से पूछे गए एक सवाल के जवाब में BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि वो लोगों के पास जा रहे हैं और उनके दरपेश मसाइल को मुताल्लिक़ अफसरान के जरिए से हल करवा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर लोगों के अंदर बरहमी पाई जा रही है वो उनका गुस्सा भी सुनने के लिए उनके पास जाएंगे। लोगों का विश्वास जीत रहे हैं कि भाई पैसे दे के काम शुरू करके कई सारे मीटिंग्स लिए हैं हर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से, रूरल डेवलपमेंट, R&B, बिजली, धक्का दे रहे हैं काम करवाने का। आप जैसे सुन रहे हैं, दो प्रकार की हैं, कुछ कामों पे काम नहीं हुआ है, दूसरे पे सब जवाब भी दे रहे हैं कि काम चालू हो गया है, चालू हो गया है। जब हम लोग गाँव में खुद रहेंगे ना, उस समय एक्चुअल फीडबैक मिलेगा। गुस्सा भी सुनने के लिए आए हैं, ये नहीं है कि गुस्सा से बचना चाहते हैं। ठीक है नाज़रीन, ब्लॉक दिवस से मुताल्लिक़ मज़ीद खबरें आप बुलेटिन के अगले हिस्से में देख सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।